پاکیزہ نورانی اور روحانی مجلس میں تشریف فرما ہے۔ حقیقت یہ ہے جو بات ہم سب کے کرم فرما محترم ڈاکٹر اسامہ صاحب نے زور دے کر بار بار کہی کہ اس پہاڑی پر اس جھوپڑ پٹی کی آبادی میں یہ مدرسہ، پہلی بات تو یہ کہ آج یہ آبادی آپ کو جس شکل میں نظر آ رہی ہے 40 سال پہلے اس حال میں نہیں تھی۔ جھوپڑ پٹیوں کے مسائل کچھ اور ہوتے ہیں اور شہر کے جو پختہ عمارات کا علاقہ ہوتا ہے اس کے مسائل کچھ اور ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتلا دوں جھوپڑ پٹیوں میں ہوتا کیا ہے۔ جس وقت جھوپڑ پٹی بس رہی ہوتی ہے، غریبوں کی آبادی ہوتی ہے، اگر اس وقت کچھ اللہ کے بندے 150 فٹ زمین مسجد کے نام پر مدرسے کے نام پر رکھ لیں اور وہاں پر کچا پکا بمبو اور پترے کا کوئی ایک شیڈ ڈال دے تو بیچارے وہاں کے غریب مسلمان اس کو ہی غنیمت جانتے ہیں۔ اور شروع میں ایسے حالات ہوتے ہیں کہ ان کے پاس پترا نہیں ہوتا، بمبو نہیں ہوتا، بھرنی کرنے کے لیے مٹی اور پتھر نہیں ہوتے۔ اس وقت تنکا جمع کر کے چند اللہ کے نیک بندے اس کام کا آغاز کرتے ہیں۔ پھر آبادی بچ جاتی ہے، مکانات پکے ہو جاتے ہیں، مسجد ہو مدرسہ ہو کچے سے پکا بن جاتا ہے، اور پھر بعد میں آنے والے اس پر بہت کچھ کرتے ہیں۔ لیکن جن اللہ کے نیک بندوں نے شروع میں بے سر و سامانی کے عالم میں اس کی بنیاد رکھی ہوتی ہے، قیامت تک اس میں پڑھی جانے والی نماز یا بچوں کی تعلیم یا کسی بھی قسم کا خیر کا کام وہاں جب وجود میں آتا ہے تو قیامت تک وہ سلسلہ جب تک جاری رہتا ہے، اور اس نیکی میں جتنے لوگ شامل ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی نیکیوں کے برابر، سب کے ثواب کے برابر ان لوگوں کو ثواب دیتے ہیں جنہوں نے اس کار خیر کی بنیاد ڈالی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا۔ جو آدمی کسی بھلے کام کی بنیاد ڈالتا ہے اس کو اپنی نیکی کا بھی ثواب ملتا ہے، اپنی محنت کا بھی ثواب ملتا ہے، جو اس نے اپنا جان و مال لگایا اس کا ثواب بھی ملتا ہے، اور قیامت تک جتنی نیکیاں وہاں سے وجود میں آتی ہیں اللہ ان کا کم کر کے نہیں، وہ دنیائی کمپنیاں نہیں 10% کاٹ کے اس کو دو، وہ ملٹی نیشنل کمپنیوں والا سسٹم نہیں ہے، تم کو تمہارا ثواب پورا ملے گا۔ اللہ اپنے غیبی خزانے سے اتنا ہی ثواب اس کو بھی دے گا، اس نے اس کام کی شروعات کی۔ اور کسی کام کا جب آغاز ہوتا ہے تو آغاز کرنے والے اپنے آپ کو کھپا دیتے ہیں۔ جس طریقے سے کسی بھی عمارت میں جب فٹنگ ہوتی ہے، گڈھا بھرا جاتا ہے تو جو مال اس کے اندر چلا جاتا ہے وہ نظر نہیں آتا، عمارت اس کے اوپر بنتی ہے، وہ فٹنگ تو کرسی میں شمار ہو کر دفن ہو جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پوری عمارت کی بنیاد تو وہی ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو کھپاتے ہیں وہ بنیاد کے پتھر ہیں، وہ نظر آئے یا نہ آئے پوری عمارت اس پہ ہی کھڑی ہے۔ اللہ جزائے خیر دے ان لوگوں کو جن کے ہاتھوں اس مسجد اور مدرسے کی بنیاد پڑی تھی۔ ہم سب کے کرم فرما مولانا شہاب الدین صاحب مرحوم، ان کی بڑی کوششیں تھیں، ان کے ساتھ حاجی اخلاق صاحب جن کے صاحبزادے ابھی ہمارے حافظ جابر صاحب کو شال پیش کی گئی، اور بھی چند لوگ ہیں، کچھ اللہ کو پیارے ہو گئے، کچھ دنیا کے اندر موجود ہیں۔ ان لوگوں نے اس وقت آج سے 35-40 سال پہلے یہاں اس کی بنیاد رکھی تھی۔ میں سن 90 میں آپ کے شہر بھیونڈی میں آیا، اس وقت یہ جھوپڑ پٹی کافی حد تک بچ چکی تھی۔ بغل والی جھوپڑ پٹی جو فاطمہ نگر، اسلام نگر یا دیگر رام نگر وغیرہ کہلاتی ہے، وہ جھوپڑ پٹی میرے سامنے بسی ہے۔ اس جھوپڑ پٹی میں ہم لوگوں نے کھڑے ہو کر مدرسے مساجد وغیرہ جو اللہ نے کرایا وہ کیا۔ تو جب میدان میں میں اترا
تو میں بے تکلف یہ بات کہتا ہوں کہ مجھ کو ہر جگہ مولانا شہاب الدین صاحب نظر آتے تھے، اور پھر ہم لوگ آپس میں مشورے بھی کیا کرتے تھے۔ یونڈی شہر کے باہر بھی مسلمانوں کی جہاں غریب آبادیاں ہیں، مولانا آٹو لے کر وہاں جایا کرتے تھے اور وہاں کے حالات کا جائزہ لیتے تھے، اور پھر آ کر شہر کے مقیم لوگوں سے کہہ کر ان غریب مسلمانوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ میں آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیے ہم اور آپ جو جہاں سے آئے کمایا، کچھ بنایا، کچھ ہو گیا، اب اللہ نے ہم کو جو کچھ دے رکھا ہے، ہم لاکھ پتی ہو، کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، اس میں سے کچھ بھی اپنے ساتھ لے کر ہم قبر میں نہیں جائیں گے۔ وقت آئے گا جس طریقے سے ماں کے پیٹ سے بچہ ننگا پیدا ہوتا ہے بغیر کپڑے کے، قبر سے انسان اسی حال میں اٹھائے جائیں گے۔ یحشر الناس حفاة عراة۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں سارے انسان بغیر کپڑے کے ہوں گے، کما بدأکم تعودون۔ جس طریقے سے دنیا میں آئے تھے خالی ہاتھ تھے، قبر سے اٹھ کر خالی ہاتھ جائیں گے۔ کسی کی دکان و مکان، کھیت کھلیان، پیسہ، عہدہ، طاقت، دوست، صحابہ کچھ ساتھ نہیں جائے گا، صرف اس کے اعمال اچھے ہوں یا برے ہوں وہ اس کے ساتھ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے انسان میدان محشر میں ننگے ہوں گے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سب ننگے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، بے پردگی نہیں ہوگی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ الناس ينظر بعضهم الى بعض، جب ننگے ہوں گے ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، اس وقت کسی کو کسی دوسرے کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی۔ ہر شخص کی نگاہیں اس کے قدموں پر ہوں گی، اور ہر شخص کے سامنے دہتی ہوئی جہنم ہوگی۔ سورج سر کے اوپر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، انسانوں کے پسینے کا سیلاب بہ رہا ہوگا، اور ہر شخص اس فکر میں مبتلا ہوگا کہ میرا کیا ہوگا۔ اور وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک واقعہ آپ کو سناؤں۔ ایک مرتبہ حیدرآباد میں یہ افواہ ہو گئی کہ باندھ ٹوٹ گیا۔ جب باندھ ٹوٹ جائے گا تو 20 فٹ، 25 فٹ، 30 فٹ پانی رفتار سے آتا ہے، آبادی کے اندر پانی گھس جاتا ہے۔ آپ کے یہاں بھیونڈی کے اندر بھی 2-3 مرتبہ ایسا ہوا کہ بڑی مقدار میں پانی آ گیا۔ 2005 میں سیلاب آیا تھا۔ جو لوگ ڈوبے تھے ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کیا حالات ہوتے ہیں۔ ابھی 2-3 سال پہلے سونامی آیا تھا، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کیا حالات ہوتے ہیں۔ جب یہ افواہ اڑی کہ سیلاب آیا، سیلاب آیا، سیلاب آیا، تو لوگ آبادی کو چھوڑ کر بھاگے۔ ایک بچہ گھر میں سو رہا تھا، ماں بھی اس کو چھوڑ کر بھاگی اور جا کر کسی اونچے ٹیلے پر، پہاڑی پر کھڑے ہو گئے۔ اب یہ ہوا وہ بچہ، وہ تو کمرے کے اندر سو رہا ہے، جا کر اس کو تو کوئی لے آؤ، کوئی جانے کو تیار نہیں۔ اس کی ماں بھی ہمت نہیں کر رہی اپنے بچے کو لانے کے لیے۔ کچھ دیر کے بعد سرکاری ریڈیو نے اعلان کیا، افواہ غلط ہے، آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں لوٹ کر آ جائیے۔ اب لوٹ کر آئے، اب اس بچے کو اٹھا کر چوم رہے، چاٹ رہے۔ پہلے محبت کہاں چلی گئی؟ کیوں؟ اس وقت اپنی جان پر بنی تھی۔ خدا نہ خواستہ فساد ہوتا ہے، انسان جان بچا کر بھاگتا ہے۔ ایسے حالات ہوتے ہیں، ایسے حالات میں انسان کی عقل کام نہیں کرتی۔ جبکہ دنیا کے اندر یہاں کی کامیابی وقتی کامیابی ہے، یہاں کی ناکامی وقتی ناکامی ہے۔ اگر یہاں دشمن نے جان لے بھی لی تو کیا ہوگا؟ ایک بار جان لے گا، لیکن آخرت میں اگر خدا نہ خواستہ کسی کی ناکامی کا اعلان کر دیا گیا، اگر میدان محشر میں کسی کی ناکامی کا اعلان کر دیا گیا، تو وہ کون سی زمین ہوگی جو اس کو پناہ دے گی، اور کون سا آسمان ہوگا جو اس کو پناہ دے گا۔ آج ہم دنیا کے اندر کما کھا رہے ہیں، ہماری تمام ضرورتیں پوری ہو رہی، لیکن اللہ کے بندوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، اس حقیقت کو مت بھولیے کہ یہاں کا سارا ٹاٹ پڑا رہ جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاٹ چلے گا بنجارا، جس کی آنکھ جب بند ہوگی وہ سب کچھ چھوڑ کر جائے گا۔ میرے دوست ہیں، کئی 100 بیگھہ کے مالک، زمیندار، نوجوان، بہت ٹھاٹ بات، اچانک ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہو گیا۔
خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا، کانپور میں ایڈمٹ کیے گئے ایمرجنسی اسپتال میں، ناک میں خطرناک چوٹ لگی تھی، متھے میں چوٹ لگی تھی، بچ نہیں سکے، لاش لائی گئی، لا کر رکھی گئی، سینکڑوں دوست و احباب ان کے ملنے والے ہچکیاں باندھ باندھ کے رو رہے تھے۔ اس بیچ میں ایک شخص نے ایک سوال کیا، اس نے پوچھا کہانی ختم؟ تو جواب ملا ہاں کہانی ختم۔ کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی کسی کو بچا پائے گا؟ لاکھوں لاکھ روپیہ خرچ ہوا، بچا؟ اگر ہمارے دھیرو بھائی امبانی بمبئی کے اندر 15 روز تک چلے رہے، سارا پیسہ استعمال کیا گیا، ہندوستان کا کون نیتا ایسے جو ان سے ملنے نہ آیا ہو؟ بچے؟ جو ڈاکٹر بمبئی کے بڑے اسپتال سے آ رہے ہو، بمبے اسپتال ہو، لیلاوتی ہو، ناناوتی ہو، جو بھی اسپتال ہو، اسماعیلیہ ہو، کیفی ہو، وہ ڈاکٹر نہیں مرے گا؟ اس کے ٹرسٹی نہیں مریں گے؟ اس کا مالک نہیں مرے گا؟ یہ خدائی اٹل قانون ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ موت کا وقت آ جائے گا، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ، تم چاہے جہاں ہو، موت کا فرشتہ تم تک بہرحال پہنچے گا۔ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، تم چاہے مضبوط قلعوں کے اندر اپنے آپ کو قید کر لو، موت کے فرشتے کو پہنچنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور جب موت آئے گی تو پیسے والے کو بھی آئے گی، غریب کو بھی آئے گی۔ عرب کا ایک غریب مزدور بھی مرا اور شاہ عبداللہ بھی مرے، کوئی موت سے بچا نہیں سکتا۔ تو آہنگ رفتن کنت جانے پاک، چھ بر تخت مردن چھ بر روئے خاک۔ جب موت کا فرشتہ آ گیا اور موت کا وقت آ گیا تو بادشاہ کو بھی موت آئے گی، فقیر کو بھی موت آئے گی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بادشاہ کو محل موت آئے گی، اسپتال میں موت آئے گی، مشینریوں پر موت آئے گی، کروڑوں روپیہ برباد کر کے وہ مرے گا، اور ایک غریب اپنی جھوپڑی میں مرے گا۔ انجام دونوں کا ایک، زمین کے نیچے اس کو بھی جانا ہے، زمین کے نیچے اس کو بھی جانا ہے، اور خالی ہاتھ یہ بھی گیا اور خالی ہاتھ وہ بھی گیا۔ جو دنیا میں خالی ہاتھ تھا وہ بھی خالی ہاتھ گیا، اور جو پوری مملکت کا مالک تھا وہ بھی خالی ہاتھ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یقول ابن آدم مالی مالی، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ حل لک من مالک یا ابن آدم الا ما اکلت فافنیت او لبست فابلیت او صدقت فامضیت۔ ارے نادان انسان، تو کہتا ہے میرا مال، ارے تیرا مال اس نے اتنا جو تو نے کھا لیا، جس میں استعمال کر لیا وہ تیرا، جو پہن لیا وہ تیرا، باقی جو چھوڑ کے مر گیا وہ تیرا کہے گا۔ حل لک من مالک ابن آدم الا ما اکلت فافنیت او لبست فابلیت او صدقت فامضیت۔ یا تو نے اپنی مرضی سے، الفاظ سن لیجیے گا غور سے، تو نے اپنی مرضی سے، مری بشیا برہمن کے نام نہیں، مصیبت میں پھنسے صدقہ خیرات کیا اس کا اعتبار نہیں، اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے۔ فرق سمجھ لیجیے، کھانا کھا رہے تھے، بکری آئی، روٹی لے کے بھاگی، اس کو دوڑایا، بکری تیز دوڑنے والی نہیں پکڑ سکے، بولے جا خیرات کیا۔ دین میں یہ خیرات چلنے والی نہیں ہے۔ آپ کسی دوست کو خون دیتے ہیں، انجیکشن لگایا گیا، خون نکالا گیا، ایک باٹل آپ نے خون دیا، بدن کے اندر نیا خون فوراً بن جاتا ہے، اس سے انسان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اگر آدمی سال 6 مہینے میں خون دیتا ہے کوئی نقصان نہیں ہے، نیا خون بن جائے گا۔ کب؟ جب دیا ہو اور ایکسیڈنٹ ہوا، سر پھوٹ گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، خون بہ گیا، وہاں ریکوری نہیں ہوگی، خون کم ہو گیا، تب تو خون چڑھانا پڑتا ہے۔ دین کی خاطر خرچ کرنا ہے، اپنی مرضی سے خرچ کرو، مرتے وقت کلمہ مت پڑھو، اپنی مرضی سے خرچ کرو اور خرچ کر کے خوش ہو۔ میں آپ کو مثال دوں، واجہ محلہ مسجد سے لگ کر ایک عمارت ہے 2 مالہ، اس میں نیچے مکتب چلتا ہے، اوپر درج حفظ چلتا ہے، قاری اشفاق صاحب اس کے استاد ہیں۔ ایک شوہر بیوی سے، ان کی اولاد نہیں تھی، ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارے بعد کیا ہوگا، محلے والے قبضہ کر لیں گے، خاندان والے چھین لیں گے، جو ہوتا ہے عام طور پر، جس کی اولاد نہیں ہے اس کے مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، تو انہیں کوئی لے لے گا، تو کیوں نہ ہم اس اپنی جھوپڑی کو کسی نیک کام کے لیے وقف کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے آ کر محلے والوں سے کہا کہ بھائی ہمارے بعد
اس جگہ کو کسی نیک کام میں استعمال کر لینا، ہم محلے والوں کے تابع دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شوہر کا انتقال ہو گیا، بڑھیا رہنے لگی، جب بڑھیا کا انتقال ہو گیا اس جھوپڑے کو محلے والوں نے آپس میں چندہ کر کے اس کو RCC عمارت بنا دی۔ اب اس میں گراؤنڈ فلور پر بھی پہلے والے پر بھی محلے کے بچوں اور بچیوں کی تعلیم ہوتی ہے، زور بعد بالغ بچیوں کی تعلیم ہوتی ہے، صبح شام مکتب چلتا ہے اور اوپر درج حفظ چلتا ہے۔ اس مدرسے میں پڑھے ہوئے کم سے کم 4 سے 5 حفاظ آپ کے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے نہ دیتے، وہ جس طرح ہم اپنی دولت پر ناک بن کے بیٹھے ہوئے نہ دیتے، مر جاتے۔ دنیا ایسی کرتی ہے اور وہ دے کر گئے، اب وہ چراغ جل رہا ہے۔ کتنے بچے اور بچیوں کو وہاں دینی تعلیم مل رہی ہے، جو بچے وہاں سے حافظ بنے، پھر عالم بنے، دنیا کے اندر جہاں کہیں دین کا پرچم لے کر جائیں گے ان جانے والوں کی روح کو ثواب پہنچے گا نہیں پہنچے گا؟ مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے۔ کوئی نہیں کہتا اپنا گھر کاٹ کے، بال بچوں کا پیٹ کاٹ کے آپ دین کی مدد نہیں، لیکن اگر آپ مجھے معاف کریں، کہنے دیں، تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہم صبح سے شام تک پان کھا کر تھوک دیتے ہیں اور چائے پی لیتے ہیں، اتنا پیسہ بھی اگر ہم دینی کام کے لیے الگ کرتے رہے تو 1 سال میں جھوپڑ پٹی کی تمام مسجدیں RCC بن جائیں گی اور سارے مدارس پکے بن جائیں گے۔ کسی سے نہیں کہا جا رہا کہ اپنی پگار میں سے آدھا دو، صرف اتنا کرو، نہیں کر سکتے؟ میں آپ کو واقعہ سناؤں، اس ملک کی آزادی کے بعد مسلمانوں پر عجیب عجیب حالات آئے، اب تو کچھ بھی نہیں ہے، آج تو خالی رونا اور شکوہ بچا ہے۔ UP کے اندر ایک MLA ہوا کرتے تھے ڈاکٹر عادل عباسی، بستی کے تھے۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ مسلمانوں کے مکاتب چلانے چاہیے۔ کیسے چلانا؟ پڑھے لکھے آدمی تھے، ذمہ دار آدمی تھے، مالدار گھر کے تھے، MLA تھے، UP اسمبلی میں MLA تھے۔ انہوں نے دورہ کر کے لوگوں کو تیار کیا کہ بھائی جب فصل میں غلہ کٹے گا نا 10 کلو گیہوں دو گے؟ ہاں دیں گے۔ بھائی کسان کا انکار کرنے والا؟ بھیونڈی کے کارخانے میں جہاں کاٹن چل رہا ہو، مجھ جیسا آدمی جائے گاڑی پوچھنے کپڑا مانگے، کوئی انکار کرے گا؟ بنگال والے کے آپ جائیں بھائی پٹھا مشکل سے انکار کرے گا؟ بھٹے والے کے پاس آپ جائیں ایک اینٹا مشکل سے انکار کرے گا؟ ایسی کسان سے آپ غلہ مانگے 10 کلو غلہ دے دے گا، بھوسا مانگے 1 بورا غلہ دے، 1 بورا بھوسا دے دے گا۔ انہوں نے پلانی کہ ہم فصل میں غلہ جمع کریں گے اور عورتوں کے جلسے کر کے ہم عادی ہو گئے نا، وہ آزاد میدان میں 1 لاکھ کا مجمع ہوگا تو ہم بات کریں گے، 10,000 کا مجمع ہوگا تو ہم بات کریں گے۔ کام کرنے والوں نے اس پر توجہ کبھی نہیں دی، جو پٹیوں میں جا کر گھر گھر جا کر 10-10 20-20 لوگوں کو جمع کر کے انہوں نے اپنے علاقے میں ویسے کیا۔ عورتوں کو سمجھایا کہ جب آٹا پکانے نکلو روٹی پکانے کے لیے تو 1 چٹکی ڈبے میں ڈال دو، گھروں میں ڈبے رکھا دیا۔ ہر گھر میں عورتیں جب کھانا پکانے جاتی تھی 1 چٹکی آٹا اس میں، اب وہ روز 1 چٹکی 100 گرام ہوا تو 10 دن میں 1 کلو ہوا تو 30 دن میں 3 کلو ہوگا۔ ہر مہینے ہر گھر سے 2-5 کلو آٹا ان کو ملتا تھا۔ اب اگر 100 گھر کی بس کی کتنا ہو گیا؟ یہ ہے وہ سسٹم چٹکی والا۔ ان کے اس سسٹم کو سن کر ہندوستان کی ایک بہت عظیم شخصیت جو پوری دنیا کا دورہ کرتی تھی، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اور مولانا منظور نعمانی، یہ دونوں چل کے ان کے پاس گئے ڈاکٹر عادل عباسی کے پاس۔ ان سے کہا اپنی آپ اس تحریک کا سسٹم سمجھائیے ہم کو۔ انہوں نے بتلایا تو مولانا علی میاں نے فرمایا اس تحریک کو ہم آل انڈیا کرتے تو کیا برائیوں کا نہ، کام بڑا ہوگا، بے قابو ہو جائے گا۔ میں اپنا ضلع سنبھال رہا ہوں اور جگہوں پر اور لوگ سنبھالیں، اور یہ حقیقت ہے ایک ہی آدمی ہر جگہ۔ ہمارے بھونڈی میں کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے تمام مسجد ہم ٹرسٹی ہیں، ہم سے ہو چاہے نہ ہو، یہاں بھی ٹرسٹی، وہاں بھی ٹرسٹی، وہاں بھی ٹرسٹی، وہاں بھی ٹرسٹی۔ مرنے کے بعد خدا کے یہاں جواب دینا ہوگا، عہدہ لیا تھا نبھایا، جتنا نبھے اتنا لو، نہیں نبھتا چھوڑو کسی اور کو دو۔ وہ ایماندار آدمی تھے، انہوں نے کہا نہیں مجھ سے نہیں ہوگا۔ مولانا منظور نعمانی نے خود لکھا اپنی کتاب کے اندر، تحریک نعمت کتاب ہے ان کی، کہ میں نے اور مولانا علی میاں نے کہا کہ کم از کم اس کو UP لیول پر کرو۔
اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے، وہ تیار ہوئے اور دینی تعلیمی کونسل انہی لوگوں کی کوششوں سے وجود میں آیا۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر اشتیاق قریشی صاحب جو لکھنؤ کے تھے، دواخانہ ان کا نقاص کے اندر، وہ جنرل سیکریٹری ہوئے، مولانا علی میاں صدر ہوئے۔ مشکل حالات میں کام اس طرح کیا جاتا ہے، اور جب 100 200 500 لوگ ساتھ دینے کو تیار ہو تو کہتے ہیں نا کہ 10 آدمیوں کی لاٹھی 11ویں کا بوجھا۔ جب 10 لوگ اپنا اپنا بوجھا اتار رکھ دیں گے تو ایک ٹرک ہو جائے گا۔ یہ آپ کے محلے کا مدرسہ اور مسجد جن اللہ کے نیک بندوں نے جب بھی قائم کیا ہو 35 سال 40 سال پہلے، اللہ ان کو اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ وہ چراغ روشن ہے، لیکن اس مسجد کی حالت کیا ہے، اس مدرسے کی حالت کیا ہے، جو حضرات یہاں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں رہتے وہ دعا کے بعد جا کر دیکھ لیں۔ میں بڑے احترام کے ساتھ کہتا ہوں مسلمانوں، ہماری آبادی میں اللہ کا گھر کچا اور خستہ حال ہو، ہم سے اللہ کے ہاں سوال ہو جائے گا۔ کیا ہم 100 200 500 دینے کے لائق نہیں ہیں؟ ہمارے مدرسے سراج العلوم میں جو مسجد بنی ہوئی ہے، جس وقت وہ بن رہی تھی اس وقت مدرسہ زمین کے مد میں تقریباً 40 لاکھ کا مقروض تھا۔ اس ادارے پر تقریباً 20 سال ایسے گزرے ہیں کہ ہمیشہ مقروض تھا۔ 50 لاکھ 40 لاکھ 70 لاکھ کا ادارہ مقروض رہا ہے، تب جا کر وہ زمین وجود میں آئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب کسی کو احساس ہو یا نہ ہو، جس وقت وہ مسجد بن رہی تھی اس وقت مسجد کے اوپر تقریباً 8 لاکھ روپے خرچ ہونا تھا، اور جیب میں 5 پیسے بھی نہیں تھے۔ چونا ڈال دیا گیا، نشان لگا دیا گیا، گڈھے کھود دیے گئے۔ اب اس کو گڈھے کو بھرنے کے لیے اور فٹنگ کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، کیا کرنا؟ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ ہمیشہ اللہ سے لو لگا کے رکھیں، اللہ سے مانگے، پھر نکلے، راہیں کھلتی ہیں۔ منزل تاریخ دکھتی ہے، بند دکھتی ہے، لیکن چلنے والے کا راستہ کبھی نہیں رکتا۔ ہم لوگ جولی لے کے نکلے، طے یہ ہوا سب سے پہلے محلے میں چندہ کرنا ہے، اور یہ اصول آپ بھی دھیان میں رکھیے۔ کبھی بھی کوئی کام کیجیے، سب سے پہلے محلے والوں سے مانگیے۔ کس نے 2 روپیہ دیا، کس نے 100 روپیہ دیا، وہ مت دیکھیے۔ مردوں سے بھی مانگیے، عورتوں سے بھی مانگیے، بچوں سے بھی مانگیے، بوڑھوں سے بھی مانگیے۔ ہر شخص کا پیسہ لگے گا تو محبت ہو۔ ہم لوگ نکلے، ایک حمال سامنے سے آ رہا تھا، میں نے اس سے روک کر کہا، بھائی دیکھو ہم لوگ یہاں مسجد بنا رہے ہیں، اللہ کا گھر، چندہ دو۔ اب بیچارہ غریب آدمی، اس نے کہا مولوی صاحب میں حمال آدمی، میں کہلائے۔ میں نے کہا تم سمجھے نہیں ہماری بات، ہم تم سے 500 روپے نہیں مانگ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں تمہاری جیب میں 5 روپے ہوں گے، ڈال دو جولی میں، اور مجھ پر تاج دے کر بولنا چندہ دیا ہو۔ تم سے ہم چندہ مانگ رہے، تم سے ہم کوئی بڑی رقم نہیں مانگ رہے، تمہارے جیب میں 5 روپے نہیں ہے۔ اس نے کہا مولوی صاحب کیا بات کرتے ہیں، 10 روپیہ ڈالو۔ اور میں نے کہا مجھ پر تاج دے کر پورے شہر کے اندر بولنا چندہ دے کر آیا ہوں۔ کیوں؟ اللہ 5 روپیہ نہیں دیکھتا، دینے والے کی نیت دیکھتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے بیچ دیا، مصر کے بازار میں لا کر کھڑے کیے گئے، بہت خوبصورت تھے۔ مصر کے بادشاہ نے اپنا نمائندہ وہاں کھڑا کر دیا، دیکھو بولی لگے گی، سب سے اونچی جو بولی ہوگی تم اس سے اونچی بولی بول کے خرید لینا۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ بادشاہ کا نمائندہ کھڑا ہوا ہے، اب کیا کریں گے بولی بول کے، ایک بوڑھی عورت آئی جو کپاس کو کاٹتے نہیں، تاگا بناتے ہیں، وہ اپنی کپاس کی گٹھری لے کر آئی، تاگے کی گٹھری۔ اس زمانے میں، آج تو ماشاءاللہ بہت ترقی ہو گئی، ہر چیز مشینری بنتی ہے، وہ لے کر کھڑی ہوئی کہ میں اس کپاس کی گٹھری کے بدلے میں بچہ مانگتی ہوں، دو گے؟ تو لوگوں نے کہا بڈھی چلت پیچھے، تجھ کو پتا ہے بادشاہ وقت کا نمائندہ کھڑا ہوا ہے، تیری کیا اوقات تو پنجے کی بچے کو۔ اس عورت نے جواب دیا، وہ سن لیجیے۔ اس نے کہا میں بچہ خریدنے کے لائق نہیں ہوں، مجھے معلوم ہے، لیکن مجھے بولی بولنے سے کون روکے گا؟ آپ نے نام سنا ہوگا، ہمارے ہندوستان میں تھا اڑیل دھرتی پکڑ، وہ ہر الیکشن لڑتا تھا، 2 ووٹ کمائے گا لیکن فارم بھرتا تھا اور کہتا تھا یہ میرا جمہوری حق ہے،
تو بوڑھی نے کیا کہا, مجھ کو بولی بولنے سے کون روک لے گا؟ غریب مسلمانوں, تم کو اللہ کے گھر میں چندہ دینے سے کون روک لے گا؟ 10 روپیہ, 5 روپیہ, 100 روپیہ, 200 روپیہ. مالدار اگر 1000 روپے دے رہے ہیں اور ان کی مہینے کی لاکھ روپے کی انکم ہے, 1% ہوا. اور اگر کاریگر 5000 کما رہا ہے اور 100 روپے دے رہا ہے تو پرسنٹ بڑھا کہ نہیں بڑھا اللہ کے ہاں؟ اسی لیے صحابہ کرام نے اپنی غربت کے زمانے میں اپنا پیٹ کاٹ کے دین کے راستے میں خرچ کیا تھا. صحابہ اپنے بچوں کو بھوکا سلا کر دین کے راستے میں خرچ کرتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کی ترغیب دی. ایک ایسے صحابی جن کا ہاتھ کٹا ہوا تھا, ایک ہاتھ تھا ان کا, اور مدینے کے اندر کنویں کا پانی بہت گہرا تھا, پانی کم تھا اور بہت نیچے تھا, 300-400 گز نیچے پانی تھا. وہ ایک یہودی کے کنویں میں گئے, انہوں نے پانی نکالنے کی مزدوری لی. اب سیدھی بات ہے کہ ایک ہی ہاتھ تھا, ہم دونوں ہاتھ والے اگر رسی گھسیٹیں گے تو ایک ڈول کو نکالنے میں ہمارے کندھے درد کرنے لگیں گے. انہوں نے صبح سے شام تک پانی نکالنے کی مزدوری کی, کھجور کے کھیت میں پانی لگوایا, اور شام کو ان کو مزدوری میں جو کھجور ملی وہ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر لا کے ڈال دی کہ آپ نے صبح اعلان کیا تھا میں ایک ہاتھ کا معذور آدمی ہوں, میں ڈول کی رسی دانت میں دباتا تھا, پھر ہاتھ سے کھینچتا تھا, پھر دانت میں دباتا تھا, پھر ہاتھ سے کھینچتا تھا, اس لیے کہ ایک ہی ہاتھ ہے. شام کو یہ کھجوریں مجھ کو ملی ہے, میں لے کر گھر نہیں گیا, میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا رکو 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 رکو, جتنا مال آیا ہوا ہے سارا مال جمع کرو. سارا مال جمع کیا اور فرمایا ان کھجوروں کو اس کے اوپر بکھیر دو. اس مخلص صحابی کے اخلاق کی بنیاد پر اللہ مالداروں کا بھی قبول کر لے گا. یاد رکھیے گا, یہ اللہ کے نزدیک معیار اور نظام ہے. یہ مسجد جو انشاءاللہ بہت جلد